بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ رمضان شریف کی مبارکباد قبول کیجیے، اور ہم نے چاہا کہ رمضان شریف کی ان بابرکات ساعتوں میں ہم آپ کے سامنے جو ریاست مدینہ کا معاشی نظام ہے اس کا تعارف کرا دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جان کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ شریف میں تبلیغ دین فرماتے رہے، اور مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جو مدینہ شریف میں اسلام قبول کر چکے تھے ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اس وقت تک تو ظلم و ستم میں کچھ کمی رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب ابو طالب ڈھال بن جاتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ کرام بھی وہاں سے ہجرت کر کے گئے۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس وقت لگ بھگ 45 صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی شریف کی بنیاد کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو روحانی ہے، دینی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ایک مرکز قائم کیا۔ مسجد کا بنیادی کام جو ہے وہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے فیسلٹیز فراہم کرنا ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد نبوی شریف کا جو دوسرا پہلو تھا وہ کنسٹرکشن کا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف طویل سفر کر کے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہفتے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، گویا اکنامک ایکٹیویٹی ان دا شیپ آف کنسٹرکشن آف ماسک وہ شروع ہو گئی۔ مسجد کی تعمیر کی صورت میں معاشی سرگرمی شروع ہو گئی مدینہ شریف میں۔ تو گویا ریاست مدینہ کا جو پہلا پیغام ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ معاشی سرگرمی شروع کی جائے، معاشی سرگرمی کو رکنے نہ دیا جائے، اور معاشی سرگرمی میں بھی کنسٹرکشن پہ بہرحال توجہ دی جائے۔ دوسری بات جو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی معاشی سرگرمی تھی، بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی تھی۔ وہ کیا کہ جو مہاجرین تھے، جو میں نے عرض کیا کہ لگ بھگ 45 تھے یا 43 تھے، ان مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا۔ وہ لوگ جو لٹے پٹے آئے تھے ان میں اکثر مفلوق الحال تھے، جو مکہ شریف میں بھی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام جو مکہ شریف میں بہت امیر تھے، انہوں نے جب ہجرت کی تو مکہ کے لوگوں نے انہیں اپنا مال نہیں لانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال آپ نے مکہ میں کمایا ہے، مکہ سے آپ یہ مال لے کر مدینہ شریف میں نہیں جا سکتے یا کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے مال چھین لیا۔ تو وہ جو صحابہ کرام تھے وہ وہاں سے قسم پرسی کے عالم میں مدینہ شریف تشریف لائے۔ تو جو مکہ میں امیر تھے یہاں غریب ہو گئے۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کو اتنی اکنامکس آتی تھی کہ جو اپنے ملک کا مال و دولت ہے اسے دوسرے ملک میں نہیں لے کے جانے دینا، اگر لے کے جائیں گے تو اس سے ڈومیسٹیکلی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ خیر، اس ٹاپک کو یہاں بھی چھوڑیں۔ مدینہ شریف میں جو وہ مفلوق الحال مسلمان تھے، اب ان کے لیے فوری طور پر کوئی فنڈ اویلیبل نہیں تھا جس سے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا، ان کو وظیفے دیے جاتے، ایسا کوئی فنڈ نہیں تھا۔ یہاں پہ قیادت کی وزڈم کا امتحان تھا، اور قیادت جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کس طرح ان لوگوں کی جو قوت لاجموت ہے اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جس کی تاریخ آج تک مثال پیش نہیں کر سکی، نہ پہلے پیش کر سکی اور نہ ہی بعد میں پیش کر سکی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقات کا سلسلہ قائم کیا۔ آپ نے ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور جو مہاجر تھے وہ ظاہر ہے اچھے صحت مند لوگ تھے، لیکن ان کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، وہ ان امپلائڈ تھے، بے روزگار تھے، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ تو مدینہ شریف کے جو انصار تھے ان میں سے بعض تاجر تھے اور بعض زراعت پیشہ تھے، ان کے کھجوروں کے باغات تھے، ان کی کھیتی باڑی کا انتظام تھا۔ تو ایک ایک جو ان کو بھائی ملا
اس بھائی نے ان کی مدد کرنی شروع کر دی. کھیتی باڑی کے لیے جب انصار جاتے تو ساتھ مہاجر بھائی بھی جاتا اور ان کی گویا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی, ان کا جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ بڑھ گئے, اور اسی طرح جو تاجر تھے ان کو بھی تجارت میں ساتھ ایک کام کرنے کے لیے ایک ایک آدمی مل گیا. تو اس طرح حضور کے اس خوبصورت انتظام کی وجہ سے 100% امپلائمنٹ ہو گئی. تو گویا ریاست مدینہ کا جو دوسرا سبق ہے معاشی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ امپلائمنٹ کو 100% کرنا ہے. حضور نے 100% امپلائمنٹ کر کے دکھائی, اور کوئی بھی صحابی وہاں پہ اس وقت آئیڈل نہیں تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک رہ گئے تھے, آپ کا حضور نے اپنا بھائی بنا لیا. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آپ اسسٹ کرتے تھے, آپ کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ حضور کے حصے میں آئے. باقی تمام صحابہ کرام کو انصار کے ساتھ بھائی بنایا, اور حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنا بھائی بنایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ شریف کی ریاست میں جو معاشی سرگرمیاں اسے حضور نے تیز فرما دیا. یعنی زراعت کو بھی اس کی گروتھ کا باعث بننے کے لیے جو ہے وہ مین پاور فراہم کی, اور ٹریڈ میں بھی حضور نے جو ہے وہ مین پاور انجیکٹ کی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا اہم کام کیا, معاشی اعتبار سے بڑا اہم کام ہے. وہ کیا تھا کہ مارکیٹ اسٹیبلش کی. اس سے پہلے مسلمانوں کی یا انصار مدینہ کی کوئی مارکیٹ نہیں تھی. 3 مارکیٹس تھیں, وہ بنی قریظہ, بنی قینقاع اور بنی نذیر. 3 جو تھے یہودیوں کے قبیلے تھے, اور ان تینوں قبیلوں نے اپنی مارکیٹس بنائی ہوئی تھی. لیکن یہودیوں نے جو مارکیٹس بنائی ہوئی تھی ان میں پرفیکٹ کمپٹیشن نہیں تھا, مناپلی تھی. مثلا ایک تو ہر ایک مارکیٹ کے جو اونرز تھے انہوں نے وہاں پہ ٹیکس لگایا ہوا تھا. باہر سے جو تاجر آتے وہاں پہ سامان لے کے فروخت کرنے کے لیے ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا. تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا مزاج ٹیکس لگانے کا نہیں ہے. اسلام تو یا تو زکوٰۃ لیتا ہے یا پھر توظیف کا جواز ہے, ضروری نہیں ہے لیکن جواز ہے, جائز ہے. اگر زکوٰۃ سے آپ کے فائنانس پورے نہ ہوں تو پھر آپ توظیف کو امپوز کر سکتے ہیں. لیکن یہودیوں نے تو ٹیکس لگائے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے پرائسز وہ بڑھ جاتی تھی, کیونکہ ٹیکس جہاں بھی لگتا ہے وہاں پہ پرائس بڑھ جاتی ہے. تو یہودیوں نے گویا کہ پرائسز جو ہے ان کو زیادہ کیا ہوا تھا, انفلیشن ریٹ جو ہے وہاں پہ موجود تھا. دوسری جو وہاں پہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے خلاف کام ہو رہا تھا, مناپلی کے لیے کام ہو رہا تھا, وہ یہ تھا کہ یہودی اور کچھ اور بھی موقع پرست لوگ وہ مدینہ شریف سے باہر چلے جاتے تھے, دیہاتی لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب وہ آتے تھے تو انہیں پہلے تو کہتے تھے کہ مارکیٹ کی بہت مندی ہے, چیزیں بہت سستی ہیں, تو آپ وہاں کس لیے جاؤ گے, ہمیں بیچ دو. تو اس طرح سستے داموں چیزیں وہ خریدنے کی کوشش کرتے تھے. دوسرا وہ کیا کام کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ان کو ڈراتے تھے کہ بھئی وہاں پہ جاؤ گے تو مدینہ شریف میں تو چیزیں وہ, یعنی مدینہ شریف تو اس کو نہیں کہتے تھے, یثرب کہتے تھے, کہ وہاں پہ تو منڈیوں میں ٹیکس ہے تو آپ کو وہاں ٹیکس دینا پڑے گا, تو آپ کو کیا بچے گا, تو آپ یہاں پہ ہمیں بیچ دو. تو وہ خود حالانکہ وہی مارکیٹ میں لے کے جاتے تھے تو وہاں ٹیکس تو دیتے ہوں گے, لیکن یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو گویا کہ ٹھگ لیتے تھے, ان سے دھوکہ بازی کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے اس ماحول میں کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کی اپنی مارکیٹ اسٹیبلش کی, مارکیٹ قائم کی. اور جو پہلی مارکیٹ ہے وہ اتنی سادہ تھی کہ ایک بڑا خیمہ لگایا گیا, اور اس خیمے کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ اسٹیبلش کی گئی کہ جو بھی آدمی چیزیں لائے گا, چونکہ خیمے کی ضرورت یہ تھی کہ دھوپ وغیرہ ہوتی ہے, بعض اوقات بارش بھی ہو سکتی ہے, تو وہ ایک گویا کہ شیلٹر تھا. تو اس خیمے میں آ کے لوگ اپنی چیزیں رکھتے اور وہاں پہ بیچتے, اور پھر خریدار جا کے وہاں سے خرید لیتے. اور اسٹیبلش کرنے کے بعد یہ گویا ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی, مدینہ کی ریاست میں شروع کی. اور پھر اس میں یہ کیا کہ ٹیکس فری مارکیٹ بنائی, یعنی اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکس نہیں تھا, کوئی بھی آدمی چیز لائے اور جس قیمت پہ وہ چاہے بیچے اور پھر جائے. پرائس فکسیشن بھی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائس فکسیشن سے بھی منع کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں ٹیکس لگا کے چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا
اس سے بھی منع کیا ہے۔ گویا آج کل جو ہماری حکومتیں سیلز ٹیکس لگاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلامی معیشت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سیلز ٹیکس نہیں تھا۔ ہم 17%، 18% سیلز ٹیکس لگاتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم لگائیں، اس کے متبادل اسلام میں موجود ہیں۔ ہمارے CBR والوں کو، ہمارے منسٹری آف فائنانس والوں کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ مغرب کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے کتنا خوبصورت معاشی نظام میں دیا ہوا ہے۔ اے کاش کہ ہماری گورنمنٹ نے جس طرح عزم کیا ہے اور ہماری عدالتوں نے جس طرح شرعی عدالت نے حکم دیا ہے کہ within 5 years اسلامی نظام معیشت کو قائم کیا جائے، اللہ کرے وہ ہو جائے، اللہ کرے وہ اس سے پہلے ہو جائے۔ تاہم ہم جو بات بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکس فری مارکیٹ اسٹیبلش کی، اس کے بعد دوسرا کام حضور نے کیا کیا؟ حضور نے مناپلی کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ جو تاجروں کو جا کر راستے میں ملتے تھے اور راستے میں سے چیزیں خرید لیتے تھے، ان کو منع کیا کہ آپ یہ چیزیں نہ خریدیں۔ اس سارے ماحول میں کچھ اثرات مرتب ہونے تھے، کچھ معاشی اثرات یہ مرتب ہوئے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ کامیاب ہو گئی اور یہودیوں کی مارکیٹس ناکام ہونا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی مارکیٹ میں چیزیں سستی ملتی تھیں کیونکہ وہاں ٹیکس نہیں تھا، اور یہودیوں کی مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ملتی تھیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ورکر آدمی تھا، ورکر کلاس تھی، یا ہمارے جو تاجر تھے، ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اقدام فرمایا کہ لوگ راستے میں جا کر تاجروں سے اور کاشتکاروں سے چیزیں نہ خریدیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ تاجر اور کاشتکار مدینہ شریف میں آنا شروع ہو گئے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے جو نئی مارکیٹ اسٹیبلش کی ہے اس میں ٹیکس نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو وہ جو خوف ہوتا تھا کہ آگے ٹیکس دینا پڑے گا، تو وہ خوف ختم ہو گیا، تو مارکیٹ کی جو سرگرمی ہے وہ تیز ہو گئی اور چیزیں بھی سستی ملنا شروع ہو گئیں، تاجروں کو بھی فائدہ ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ کنزیومرز کو ہوا، جو عام خریدار تھے ان کو فائدہ ہوا کہ ان کو سستی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں۔ لیکن یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، یہودیوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے ریئیکشن کے طور پر، ان کا ایک سردار آیا اور اس نے آ کر جو مسلمانوں کی وہ جو مارکیٹ تھی اسے ڈھا دیا، وہ خیمے کی جو رسیاں تھیں وہ کاٹ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جو پہلی جنگ ہوئی، یا پہلی مخالفت ہوئی، جنگ تو نہیں ہوئی، پہلی مخالفت ہوئی، یہودیوں نے جو پہلا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، وہ معاشی نوعیت کا تھا، اس کے پیچھے معاشی عوامل کار فرما تھے۔ آج بھی یہودی نہیں چاہتے کہ مسلمان اسلامی نظام معیشت کو امپلیمنٹ کریں اور مسلمان خوشحال ہوں۔ بہرحال ہم یہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریئیکشن کے جواب میں جنگ نہیں چھیڑی، چونکہ اسلام ٹالرنس کا دین ہے۔ انہوں نے ٹالرنس نہیں دکھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالرنس دکھائی۔ حضور نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور حضور نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ ویسے بھی خیمہ چھوٹا تھا اور مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ گرو کر گئی ہے، آپ مسجد نبوی کے قریب کھلی جگہ پر نئی مارکیٹ تعمیر کریں۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے پھر نئی مارکیٹ تعمیر کر لی۔ یہ گویا مدینہ شریف کی جو ریاست تھی اس کی ابتدائی معاشی سرگرمیوں کا احوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ حضور نے وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک اور اقدام کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے سیاسی، آئینی، قانونی اور معاشی اثرات تھے، وہ ہم کسی دوسرے موقع پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت ہم چند باتیں دہرا دیتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی سرگرمی شروع کی، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امپلائمنٹ کو ختم کیا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناپلی کو ختم کیا۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ٹیکس فری مارکیٹ اسٹیبلش کی، اور پانچویں بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ میں پیدا کیا، جس سے پرائسز کم ہوئیں اور عوام خوشحال ہوئے۔ اسی سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔